بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مخدوم عمران اور یہ ہے اسکائی 14. تو آج آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ پروگرام میں لے کے آ رہا ہوں. وہ ہے ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران میں کریک ڈاؤن اور اسی طرح اسٹار لنک انٹرنیٹ کا ختم ہونا اور انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کیا جانا، اور اسی طرح 300 افراد کیپچر کیے گئے ہیں اور وہ ڈیڈ لسٹ پہ تھے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ وہ 800 لوگ ہیں، اور یقیناً کہ وہ 800 لوگ ہی ہیں، لیکن پہلے 300 پکڑے گئے اور اسی طرح بعد میں تو وہ تقریباً کوئی 900 کے قریب فگر آ رہا ہے ٹوٹل ملا کے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ 800 کلیم کر رہا ہے کہ اگر ان کو ایران نے پھانسیاں دیں اور اسی طرح انہیں ہینگ ٹو کیا ہے، بڑا ہی ہم نوٹس لیں گے اور پھر شاید ممکنہ حملہ ہو سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب آج کے وی لاگ میں ہم ڈسکشنز کرتے ہیں جی، بڑی کلندرانہ تمنگرانہ اسی باتوں پہ اور مڈل ایسٹ کی سچویشن پہ، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ایران کی اور جو سپائی پلان چلایا ہوا تھا موساد نے، سی آئی اے نے، MI6 نے، تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور بڑی کھل کے بات کریں گے، بالکل کین بتیروں سے. ارے ڈرو صرف اللہ اور اہل بیت سے، آل محمد سے، تو چھوٹے موٹے ان لوگوں سے کیا ڈرنا، اور بات دھڑلے سے کیا کرو وی لاگز. اور کیوں ڈر سہم کے ساری زندگی امریکہ کے اور یورپ کے نیٹو کے پٹھو رہے آپ لوگ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، ہمیں سب کا پتہ ہے کین وطیروں سے، اور کیا کیا لیوریج لیتے رہے اور کیا کیا چیزیں لیتے رہے، اور اسی طرح کس کس کی لابی بناتے رہے اور کیا کیا پروپیگیٹ کرتے رہے، ہمیں سارا پتہ ہے. 25 سال ہو گئے ہمیں اسلام آباد میں، اور ہماری عمیق نظر ہے سارے اس اسلام آباد کی بالکل بیوروکریسی پہ اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ پہ. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی یہاں پہ آؤٹ سائڈ جتنے بھی ہیں ورک کرنے والے ادارے، تو ہمیں بخوبی علم ہے ان لوگوں کا کہ وہ کس طریقے سے ورک کرتے ہیں. تو ذرا ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے ہیں. تو کھل کے آج ہم بات کریں گے کہانی کیا ہے ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران کی. تو لیٹس سی جی، پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں جی. اور پروگرام میں بہت سارے لوگوں کے فیڈ بیک بھی آتے ہیں کہ ہاتھ آپ کے بڑے تیزی سے رنگ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور میں نے کہا کہ بھائی رنگ ہی لگا رہے ہوتے ہیں اور بات کو پختہ کرتے جاتے ہیں رنگ لگا کے، اور دعا کرتے جاتے ہیں کہ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا حسن، یا فاطمہ، یا حسین، سرخ رو کرنا مسلمان مومنین کو اور مسلم امہ کو. اور ہمارا مقابلہ زیرونیسٹ آئی سے ہے اور بالکل ایک خطرناک کلندروں ان کے سامنے ٹکرائیں گی، کلندروں تمنگروں کی. تو اسی لیے یہ مہدی کا زمانہ ہے، عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ ہے، جناب حجت خدا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے، جناب خضر علیہ السلام کا زمانہ ہے. تو ہمیشہ سے ہم یہی کہتے رہتے ہیں، لارڈ آف دا رنگ، ریٹرن آف دا کنگ، لارڈ آف دا رنگ، ریٹرن آف دا کنگ. تو کوئی ایسا بادشاہ آنے والا ہے اور وہ بادشاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بڑی سرکار ہیں اور تشریف لائیں گے زمین پر، اور ظلم و جبر بھی ختم ہو جائے گا اور 60 سال کا خوبصورت عرصہ ہوگا یا حجت قائم آل محمد کا، اور ہر مسلمان مومن امن سے وقت گزارے گا. تو ان جنگوں کے حوالے سے پی ایچ ہارٹنگٹن نے بھی پہلے بات کر دی تھی کین وطیروں سے، اور بڑی اس نے گہری باتیں کی تھی. اس نے کہا سویلائزیشنوں پہ جنگیں ہوں گی، کیونکہ انہی میں سے جو تھا تو اس کو پتہ تھا ان کا، لیکن رائٹنگ وہ اعلیٰ کر گیا. دا بک کلیش آف سویلائزیشن، پی ایچ ہارٹنگٹن، اور کافی اس کی جلدز بھی آ چکی ہیں، تھوڑے سے اس میں ایڈیشن ہوتے ہیں اور جلد نئی آ جاتی ہے. تو ضرور پڑھیے گا لے کے اور اس کو ریڈ کیجئے گا، کلیش آف سویلائزیشن کو. تو اب آتے ہیں جی ایران کی اصل صورتحال کے اوپر کہ اصل صورتحال ایران کیا نبرد آزما ہے وہاں پر ایران کے اندر. ارے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اسرائیل اور نیٹو، یورپین یونین، یہ سب ملا کے
اگر ہم بات کریں یہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے کسی ملک میں ڈولڈرم پیدا کریں، ڈیفیکلٹیز پیدا کریں، اور اپنی CIA MI6 اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کی ہے موساد، اس کو یوٹیلائز کریں، اور اسی طرح یورپینز بھی ہیں ڈیفینیٹلی بہت ساری، تو وہ میں گنواؤں گا کسی دن فار اے ٹائم ویلاگ میں کہ وہ کون کون سی ان کی ایجنسیاں ہیں یورپ میں بھی. تو ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو انہوں نے ٹارگیٹ کر لیا ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران کو. پہلا بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑے نیوکلیر آرسنل رکھتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے راشیا، اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ ہے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے چائنا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو چوتھے نمبر پہ اسرائیل کا نمبر آتا ہے. آپ حیران ہوگے اس بات کو سن کے، فرانس بھی نہیں آتا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں جرمنی بھی نہیں آتا، اور یونائٹڈ کنگڈم UK بھی نہیں آتا. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ بالکل اس چیزوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں ڈیپلی. اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اسرائیل کا جو ایریا ہے 450 کلومیٹر کا بالکل ہی ہاریزنٹل، تو یہ سارا کا سارا ایک ہوائی اڈا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اور جتنے جوئش غریب قسم کے تھے، جو پسماندہ تھے غریب قسم کے لوگ، وہ ہی آباد کیے گئے ہیں وہاں کے اوپر. اور باقی جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک ہیں وہ بالکل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بیٹھے ہیں. 125 سے 26 ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، اب وہ 150 بھی ہو چکی ہوں گی تقریباً. تو آپ ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو ایران فیس کر رہا ہے پرابلم، 1.5 ڈیکیڈ سے پراکسی وار لڑا رہا ہے. تو انہوں نے سوچا ہے کہ اندر سے ڈیبیکل کریں، اور اسی طرح ریجیم چینج، تو پرو کردش، پرو ترک، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ کردش بھی ترکش ہی ہیں بیسیکلی، وہ اپنا کلیم کرتے ہیں ایک علیحدہ ملک. اور اس میں افغان بھی جو ریفیوجیز ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اسی طرح را کے جو لوگ ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں. تو یہ 300 انہوں نے پہلے کراک ڈاؤن میں پکڑے، اور اسی طرح اس کے بعد یہ 800 ہو گئے، اور اب تک کی اطلاعات آ رہی ہے 900 پورے کر دیے ہیں انہوں نے. ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران نے بیوٹیفل امپرووائزیشن، یا سید یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی، what a legend, what a charismatic, prestigious all time. ایک بہت بڑے سپریم لیڈر ابھر کے آئے، اور میں ان کی اکانومی، ملک کی، ایران کی، ان کی معیشت، اور اسی طرح ان کا اسپریچولزم بالکل قریب سے پڑھتا رہا، اور ان کی پروگریس، اتنے ان پہ سینکشن لگے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جانب سے. یو کانٹ امیجن کہ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو سفوکیشن سے مر جاتا، اتنے سینکشن. لیکن سلام ہو اس یا سید کو، یا سید زادہ کو، اور ہے وہ بھی ایک کلندر، ایک تونگر سادات میں سے رضوی سادات ہیں، حضرت یا آیت اللہ خامنائی روح اللہ. اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو انہوں نے پہلے حملے میں بھی ایسے ہی ایران کی بیک بون توڑنے کی کوشش کی، لیکن کہتے ہیں نا جسے اللہ بچائے رکھے اسے کون چکھے. اور مدد تھی اہل بیت کی، آل محمد کی، اللہ پاک کی. اور جو بھروسہ ہی اللہ اور آل محمد پہ کریں تو اس سے کس چیز کا ڈر. تو پہلے حملے میں بھی انہوں نے یہی کیا، اور ان کے 18 جنرلز شہید ہوئے، کچھ 16 ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور اسی طرح پریشیس جو سائنٹسٹ تھے جو کہ فردر اسٹیٹ تھیں اور ڈیفرنٹ اسٹیٹس تھیں، تو ان پہ جو حملہ کیا گیا تھا، تو پچھلی آپ کو ساری سچویشن کا پتہ ہے. تو ایران کا بگ لاس ہوا اچانک سڈن اٹیک میں، لیکن انہوں نے کم بیک کیا، ریٹیلیٹ کیا، کم بیک کیا، ریٹیلیٹ کیا، اور بالکل اس کا انٹیلیجنس بیس بالکل ریئیکٹ کرتے گیا ایران، اور ان کو پکڑتا گیا. تو اس وقت 3000 لوگ پکڑے گئے. اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو وہ 3000 لوگ پہلے حملے میں پکڑے گئے تھے جو اندر رجیم چینج کی کوشش کر رہے تھے، اور بالکل ایران کے 18 جنرلز، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو قیمتی سائنٹسٹ جو شہید ہوئے 9 کے قریب. تو اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا کہ یہ انہوں نے حال کیا. اندر سے وہ بالکل کوئی کوک تھا، کوئی بالکل ہی اگر ہم بات کریں
تو وہ خان سما تھا، اور اسی طرح پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے لوپ ہولز ڈھونڈے. لوپ ہولز تو خود دیے ایرانی انٹیلیجنس نے اور ان کی آرم فورسز نے، حالانکہ 6.5 لاکھ فورس رکھتا ہے، نیول، ایئر فورس اور گراؤنڈ فورس. تو آل فورسز ملا کے 6.5 لاکھ فورسز ہوتی ہیں ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران کی، اور انہیں 10 سال وار لڑنے کا ایکسپیرینس ہے ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران کو، اور ہمیں 21 دن 22 دن 8 دن تو اتنا ایکسپیرینس ہے. اب ان باتوں کو اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو لیکن ایران نے کم بیک کیا اور ان لوگوں کا نیکسس توڑا، ان لوگوں کو پکڑا، اور اسی طرح انہیں اس نیکسس کا پتہ لگایا. ظاہری بات ہے کہ وہ جنرلوں کے گھروں تک بھی پہنچ چکے تھے اور خان سما بن چکے تھے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ بن چکے تھے ان کے خاص گھر کے ملازم. اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. یہ افغانیز بھی تھے ان میں ملازمین، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ کردش بھی تھے. تو وہ منارٹیز کو نہیں دیکھتے، وہ ہمیشہ انسانیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں. لیکن بہت بڑا وہ غلطی کر بیٹھا ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران کہ ٹرسٹ کر بیٹھا. اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو یوں یہ ہیپننگ ہوا، اور 18 جنرل بھی شہید ہوئے، اور اسی طرح جو سائٹس تھیں نیوکلیئر سائٹس وہ بھی ان میں ڈیمیجز آئیں. تو پہلے اس کیمسٹری کو سمجھیں کہ پوری دنیا میں امریکہ سب سے زیادہ اسلحہ رکھتا ہے ویپنائزیشن میں، یعنی کہ نیوکلر آرسنلز میں سب سے زیادہ اسلحہ امریکہ کے پاس ہے. اب وہ کلیم کرتا ہے کہ میں دنیا کی سپر پاور ہوں، اور میں سینکشن لگا سکتا ہوں اس ملک پہ، اس ملک پہ، اس ملک پہ، اس ملک پہ، لیکن میں ڈیٹرنس نہیں کر سکتا. میں اپنے ملک میں بالکل ہی روک تھام نہیں کر سکتا، میں بلکہ اس کو آگے بڑھاتا جاؤں گا. اور اسی طرح راشیا بھی آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی طرح انڈیا بھی، اور پاکستان کا تو بالکل ایک لیمیٹڈ ڈیٹرنس ہے ود انڈیا. اب ان باتوں کو اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. امریکہ بذات خود ہی اسلحے کی دور سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، اور اسی طرح اس کو پتا ہے کہ میں نے تو ریسورسز لوٹنے ہیں، کیونکہ 35 ٹریلین کے ڈیپتھ میں جا چکا ہے، جیسے ہم پہلے آپ کو بتا چکے 35 ٹریلین ڈالر کے ڈیپتھ میں. تو ظاہری بات ہے کہ وہاں معاشی صورت حال بھی بہت عجیب سی اور ابتر ہو چکی ہے. یہ تو جتنی آرمی کے پاس پیسہ ہے اور اس طرح ان کے پاس ویپنائزیشن ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ یوٹیلائز کی جا رہی ہیں. عوام وہاں کی بھی حالت اب ابتر ہوتی جا رہی ہے. اب ان باتوں کو اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے ہی گا. جب ملک اتنی جنگیں لڑ چکا ہو، کس ملک میں اس نے انفلٹریٹ نہیں کیا؟ تائیوان میں، اسی طرح ویتنام میں، اسی طرح شمالی کوریا میں، جنوبی کوریا میں، جاپان میں، اور اسی طرح آتے ہیں عراق، شام، سیریا، لیبیا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں الجزائر، مراکش، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ ہے جارڈن، بیروت، لبنان، غزہ، عراق آپ کے سامنے ہے، کویت. تو کون سا ایریا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بچایا؟ تو کیا ہے کہ جس کے پاس ملٹری پاور ہوتی ہے وہ ملٹرائزیشن کرتا ہے، کیونکہ دس از دا زیروئنیس آئیز، اور ان کی ایک ہی آواز ہے، وہ یہی ہے کہ وی آر دا سپر پاور اینڈ لاؤز باللہ من ذالک نتھنگ ایلس. اب ان باتوں کو اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تبھی وینزویلا کے مسئلے ہوئے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں گرین لینڈ اور ڈنمارک کا بھی مسئلہ ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی فورسز اکٹھی ہونی شروع ہو گئی ہیں ڈنمارک کی، اور اسی طرح گرین لینڈ پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک یدھ ہو جائے. یقیناً ہوگا، لگتا یہی ہے، کیونکہ جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہو اور اسی طرح آدھا تو اسے، تو وہ اس طرح کا یدھ لڑنے کی کوشش کرے گا. تو ایران نے پھر ریٹیلیٹ کیا، ہم اس بات پہ آتے ہیں، اور کمال کا انہوں نے ریٹیلیشن کی، اور ان کا پورا نیٹ ورک بریک کر ڈالا اور سب کو پکڑ ڈالا. اور اس دفعہ پھر انہوں نے وہی حرکت کی، اب ریجیم چینج کی. اس دفعہ باقاعدہ طور پہ اٹیک کیے گئے تھے، سویلین پہ بھی اٹیک کیے گئے تھے، اور 250 طیارہ تقریباً اس نے شرکت کی تھی اس اٹیک میں. 150 طیارہ کہہ رہا تھا، چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو 150 طیارہ تھا، اور اگر 250 طیارہ نہیں تھا تو 150 طیارہ بھی بہت بڑا طیارہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جو فائٹر جیٹ جتنے بھی ہیں
تو یہ ان باتوں کو ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے ہیں. تو اسٹیلتھ B2B اور اسی طرح اگر ہم بات کریں B51 بمبار بھی استعمال کیے گئے. تو لیکن یا آیت